الہی خیرگردان بحق شاہ جیلانی، 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 الہی خیرگردان بحق شاہ جیلانی۔ باوقار علماء شورا، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ علی نعمائہ الشاملہ وآلائہ الکاملہ، والصلاة علی محمد المصطفیٰ وعلى آلہ المجتبى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حضرات، یہ آپ حضرات کی محبت ہے، خصوصیت کے ساتھ محب گرامی حضرت علامہ مولانا انصار الحق صاحب کی محبت، اور اس بستی کے تمام مسلمان بھائیوں کی محبت، صدر، سیکریٹری، خزانچی، ممبر، سب کی محبت، کشن گنج کے تمام مسلمان بھائیوں کی محبت، بنگال کے رہنے والے جملہ مسلمان بھائیوں کی محبت، جو میں آپ کی بستی میں پہلی بار حاضر ہوا۔ کشن گنج تو بہت آیا، آپ کے ضلع میں بہت آیا، لیکن آپ کی بستی میں پہلی بار آیا۔ لیکن میرا نمبر اس وقت آیا جب ساری دنیا سو گئی، جب سب لوگ بھاگ گئے، شاعر صاحب نے سب کو بھگا دیا، روک کے رکھے تھے۔ اگر روکے ہوتے تو کم سے کم مجمع اب تک بچا ہوتا۔ 1.5 گھنٹہ تو آپ لوگ اتنا پڑھیں گے تو مجمع تو بھاگے گا ہی۔ آپ لوگ کم پڑھا کیجئے، زیادہ پڑھنے سے طبیعت گھبرا جاتی ہے، لوگ سنتے سنتے پک جاتے ہیں، پک ہی نہیں جاتے، تھک جاتے ہیں۔ ارے بولو، پک بھی جاتے ہیں اور تھک بھی جاتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا خیر الکلام ما قل ودل، سب سے عمدہ کلام وہی ہے جو مختصر ہو اور جامع ہو۔ 2 شعر 1 کلام، 2 کلام بہت ہوتا ہے۔ 1.5 گھنٹہ آپ اگر آپ پڑھوائیں گے جناب طاہر صاحب سے تو اب بتائیے، ان کو کچھ دن اگر دنیا میں رکھنا ہے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ کی نیت میں فطور ہے تب تو کوئی بات نہیں ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ طاہر صاحب کو سلامت رکھے، بہت اچھی آواز کے مالک اور بہت اچھا پڑھتے ہیں، میرے عزیز ہیں، میرے چہیتے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ ان کو خوب آگے بڑھائے۔ میں جو کچھ بھی کہتا ہوں محبت میں کہتا ہوں۔ بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے۔ 1:30 بجنے کے بعد تو مجمع کا بھی 1:30 بج ہی جاتا ہے۔ موسم کے اتار چڑھاؤ نے مولانا پر بھی اتار چڑھاؤ پیدا کر دیا ہے۔ موسم کے اتار چڑھاؤ نے مجھ پر بھی اتار چڑھاؤ پیدا کر دیا ہے۔ میں بھی کھانسی میں، بلغم میں، نزلہ میں بالکل جکڑ چکا ہوں۔ آپ میری آواز سے اندازہ لگا رہے ہوں گے، کھانسی بھی ہے، نزلہ بھی ہے، لیکن میری تقریر آپ سن کر جائیں۔ یہ مت سوچے کہ ربانی صاحب کو کھانسی ہو رہی ہے تو تقریر صحیح نہیں ہوگی۔ میری تقریر سن کر بدعقیدوں کو کھانسی ہوتی ہے۔ میری کھانسی اگرچہ ہو لیکن میری کھانسی رک جاتی ہے۔ بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے۔ یہ تحفظ قبرستان، زبان بھی اٹھے تو پکڑ کے بیٹھائیے،
اور چچا بھی اٹھے تو عزت سے بیٹھائیے تاکہ جلسہ خراب نہ ہو. اور طاہر صاحب جا رہے ہیں تو جانے دیجئے، لیکن پھر میرے بعد ان کو لائیے اور 1.5 گھنٹہ پھر پڑھوائیے، ہاں، تاکہ آپ کا جی پورا گد گد کرے. ارے بولو، ہاں، گد گد کرے، آپ بالکل مچلے. اجازت ہے؟ جلدی بولو، اجازت ہے؟ جو لوگ بیٹری رکشا پر بیٹھے ہیں یا کھڑے ہو کر چائے پی رہے ہیں، غلام ربانی کو کبھی کہنا نہیں پڑتا کہ آ جائیے، لیکن آپ چاہتے ہو تو آ جاؤ، وہ آپ کی مرضی ہے. بالکل ادب سے بیٹھے. آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا وہ آقا مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، گل باغ رسالت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، جن کی شان انا آتینا کل کوثر، شافع مشرق ساقی کوثر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ سب لوگ محبت کے ساتھ اپنے نبی کی بارگاہ میں پیش کریں. پڑھیں، زور سے پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اجازت ہے؟ زور سے بولو، اجازت ہے؟ اجازت ہے تو شعر ملاحظہ فرمائیں. بہادر شاہ ظفر کا نام سنا ہوگا، اور بولو سنا ہے بہادر شاہ ظفر؟ بہادر شاہ ظفر یہ ہمارے بھارت کے آخری بادشاہ گزرے ہیں. انگریز نے ان کو گرفتار کیا اور گرفتار کر کے ہمارے بھارت پر قبضہ کیا، ہمارے ملک پر قبضہ کیا، ان کو جیل میں ڈالا، سزائے موت دی. جب سزائے موت پانے لگے تو بہادر شاہ ظفر سزائے موت پانے سے پہلے آپ نے ایک کلام لکھا جس کا ٹکڑا پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے. سزائے موت پانے سے پہلے بہادر شاہ ظفر نے کہا، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. اور کتنا ہے کم نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز بھی مل سکی نہ زمین کوئے یار میں. اور یہ بھی شعر سنیے، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، اور صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. میرے دوست، میرے عزیز، میرے بچے، میری پیاری ماں بہن، اگر واقعی آپ نے میری تقریر کو سن لیا تو زندگی میں انقلاب پیدا ہوگا، اللہ کا خوف پیدا ہوگا، سچے پکے مسلمان بن کر رہنا چاہیں گے اگر اللہ نے آپ کی قسمت میں ہدایت دی ہے تب. اور اگر قسمت میں ہدایت نہیں تو لاکھوں مولانا ربانی کی تقریر بھی بے فائدہ ہے. میری طرف دیکھیے، قرآن کا انداز بیان دیکھیے. قرآن کی جس آیت کو میں نے موضوع بنایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایمان والو اگر تم اللہ کی رضا چاہتے ہو، اے ایمان والو اگر تم اپنے رب کو خوش کرنا چاہتے ہو، اے ایمان والو اگر تم اللہ کا قرب چاہتے ہو، قرب، تو آؤ اپنے گناہوں سے توبہ کرو، معافی مانگو. اللہ بڑا مہربان، بڑا رحیم و کریم ہے، وہ تمہارے سارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا. اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. قرآن کا انداز بیان دیکھیے. قرآن کہتا ہے، ایمان والو اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو، اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، اللہ کا قرب چاہتے ہو، تو آؤ اپنے گناہوں سے توبہ کرو، معافی مانگو، اللہ سے عہد کرو. یہ اللہ آج سے میں شراب نہیں پیوں گا، یہ اللہ سے میں چوری نہیں کروں گا، یہ اللہ آج سے میں نماز کی پابندی کروں گا، یہ اللہ آج سے میں غیبت چغل خوری نہیں کروں گا، یہ اللہ میں تجھ سے ڈروں گا،
آپ اپنے گناہوں سے توبہ تو کرو، وہ بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم و کریم ہے، وہ تمہارے سارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ میری طرف دیکھیے، گناہ کی بہت ساری قسمیں ہیں، زور سے بولو، گناہ کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ادھر دیکھیے، جو جس گناہ میں ملوث ہے وہ اپنے اس گناہ سے رب کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ ادھر دیکھو، کان پکڑ کے توبہ توبہ نہیں، دل سے توبہ، اللہ سے رونا، گر گرانا، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا، آنسو بہانا، اے اللہ میں بہت بڑا مجرم ہوں، گنہگار ہوں، تو رحیم و کریم ہے، غفور ہے، مجھے بخش دے۔ قسم خدا اگر بندہ اس طرح سے توبہ کرے تو اللہ کا وعدہ ہے میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا۔ یاد رکھیے، ایک مومن کی ذمہ داری کیا ہے؟ ادھر دیکھیے، مومن سمجھتا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے نماز پڑھو، ہماری ذمہ داری ہے روزہ رکھو، ہماری ذمہ داری ہے حج کرو، ہماری ذمہ داری ہے زکات دو۔ ادھر دیکھو، صرف مومن کی یہی ذمہ داری نہیں ہے، مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ نماز بھی پڑھے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچائے، روزہ بھی رکھے، اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچائے، حج بھی کرے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچائے۔ اگر آپ نے نماز تو پڑھی مگر حرام کھانا نہیں چھوڑا، روزہ تو رکھا مگر گناہ نہیں چھوڑا، 1 کروڑ مرتبہ حج کر لیا لیکن گاؤں میں آ کر کے سود کھاتے رہے تو حج کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ نماز اسی وقت اللہ تک پہنچاتی ہے، روزہ اسی وقت تک اللہ تک پہنچاتا ہے، آپ کا حج آپ کو اللہ تک اسی وقت پہنچائے گا جب آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے۔ ایک بات اور سنتے چلیے، مومن کی شان یہ ہے کہ مومن خود بھی نماز پڑھے اور اپنے دوستوں سے بھی کہے نماز پڑھے، اپنی بیوی سے بھی کہے نماز پڑھے، اپنے بچوں سے بھی کہے نماز پڑھے۔ مومن خود روزہ رکھے، اپنے دوستوں سے بھی کہے روزہ رکھے، اپنے پڑوسی سے بھی کہے روزہ رکھے، اپنے دوستوں سے بھی کہے روزہ رکھے۔ مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ مومن خود بھی نیک کام کرے اور اپنے گھر والوں کو بھی نیک کام کا حکم دے، اپنے دوستوں کو بھی نیک کام کا حکم دے، خود بھی گناہ سے بچے اور اپنے دوستوں کو بھی گناہوں سے بچائے۔ یہ ہے مومن کی شان۔ اگر آپ نے نہیں بچایا، خود تو نماز پڑھی، خود تو روزہ رکھا، حج تو کیا، نہ خود کو بچایا نہ گھر والوں کو بچایا، یا خود تو بچ گئے مگر گھر والوں کو نہیں بچایا، خود تو بچ گئے لیکن جو دوست ہمیشہ تمہارے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، جو پڑوسی تمہارے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، اگر آپ نے ان کو گناہوں سے نہیں بچایا تو اگر ان پر اللہ کا عذاب آئے گا تو آپ پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا، آپ بھی نہیں بچ سکتے۔ اس لیے اللہ کے عذاب سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ خود بھی نماز پڑھو، دوسروں سے بھی کہو، خود بھی گناہ سے بچو، دوسروں کو بھی بچاؤ تاکہ تم خود بھی گناہوں سے بچو، دوسروں کو بھی بچاؤ تاکہ اللہ کے عذاب سے وہ بھی بچے، ہم بھی بچے۔ اچھا یہ بتاؤ، اللہ کا عذاب کب آتا ہے؟ زور سے بولو۔ آندھی، تیز آندھی کا چلنا، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ تیز سائیکلون آنا، طوفان آنا جو آدمیوں کو اڑا کر جنگلوں میں پھینک دے، پہاڑوں میں پھینک دے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ادھر دیکھیے، اتنی بارش ہونا کہ گاؤں کا گاؤں بہہ جائے، یہ سب اللہ کا عذاب ہے۔ زلزلہ آنا، زمین تہس نہس ہو جائے، الٹ پلٹ جائے، یہ سب اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ کا عذاب زمین پر اس وقت آتا ہے جب ایمان خراب ہو جاتا ہے، اعمال بگڑ جاتے ہیں، زمین پاپ سے بھر جاتی ہے، جب اللہ کی زمین گناہوں سے کالی پڑ جاتی ہے، تب آسمان سے اللہ کا عذاب اترتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کا عذاب کتنا بھیانک ہوتا ہے۔ اس وقت چونٹیوں کو بھی بھاگنے کا موقع نہیں ملتا، جانوروں کو بھی بھاگنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس لیے یاد رکھیے، اللہ
اللہ کے عذاب سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ خود بھی نماز پڑھو، دوستوں سے بھی کہو، خود بھی برائی سے بچو، دوستوں کو بھی بچاؤ۔ اجازت دو تو اب میں آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے۔ یہ جناب کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے مجھ کو اس وقت بلایا ہے جب ساری دنیا سو گئی۔ ارے بولو، جب آدھا سے زیادہ مجمع آپ کا چلا گیا تب آپ نے مجھے بلایا ہے۔ میری تقریر کم سے کم آپ کو 11 بجے کرا دینی چاہیے یا 11:30 بجے، بعد میں آپ طاہر صاحب کو دے دیتے، رات بھر وہ پڑھتے رہتے، لیکن آپ نے مجھے ایسے وقت سے یاد کیا ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو کچھ دے کر جاؤں۔ اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے۔ اگر اجازت ہے تو سارا مجمع بابو لوگ حدیث سننا چاہتے ہو تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سنو، مشکات شریف جلد اول کتاب الایمان باب الاعتصام صفحہ نمبر 33 کی حدیث سنو۔ عن جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من سن فی الاسلام سنت حسنہ فلہ اجرها واجر من عمل بها من بعد من غیر ان ينقص من اجورهم شيء ومن سن في الاسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها من بعد من غیر ان ينقص من اوزارهم شيء۔ زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ میں کھانسی میں جکڑا ہوں لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنا پیغام آپ تک پہنچاؤں۔ طبیعت صحیح نہیں، اندر سے بخار بھی ہے، کھانسی بھی ہے، نزلہ بھی ہے، لیکن میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ بڑی شاندار حدیث سنیے۔ نبی نے ارشاد فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں جس نے اچھے کام کا ایجاد کیا، میری امت میں جس نے اچھے کام کا ایجاد کیا اس کا اس کو ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ عمل کریں گے اس کا بھی اس کو ثواب ملے گا، اور جس نے برے کام کا ایجاد کیا اس کا اس کو گناہ ہوگا، اور جتنے لوگ گناہ کریں گے اس کا بھی اس کو گناہ ہوگا۔ کچھ سمجھا آپ نے؟ بولو سمجھا کچھ؟ نبی نے فرمایا میری امت میں جس نے اچھے کام کا ایجاد کیا اس کا اس کو ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ وہ کام کریں گے، زور سے بولو، اس کا بھی اس کو، وہ مر جائے گا مگر ثواب پہنچتا رہے گا، وہ دنیا سے چلا جائے گا مگر ثواب پہنچتا رہے گا، لیکن جس نے برے کام کا ایجاد کیا اس کا اس کو گناہ ہوگا، اور جتنے لوگ اس گناہ میں ملوث ہوں گے اس کا بھی اس کو گناہ ہوگا۔ یہ چینل والے بچے، سوشل میڈیا والے، کان کھول کر سن لو، اگر تو نے برے کام کو، ادھر دیکھو، برا کام اگر آپ نے چینل پہ ڈالا، اپنے بولو، اپنے چینل پہ کسی برے کام کو اجاگر کیا، روشن کیا، ادھر دیکھیے، خوب پھیلایا، تو یاد رکھو تم تو گنہگار بنو گے ہی، جتنے لوگ گناہ کریں گے اس کا بھی گناہ تم کو ہوگا۔ اس لیے مومن کو ہوش میں رہنا ہے، مومن اچھے کام کا ایجاد کرے، مومن نیک کام کا ایجاد کرے۔ قرآن آپ کا کہتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور ظلم پر کسی کا سپورٹ مت کرو، گناہ اور ظلم پر کسی کی مدد مت کرو۔ اگر اس نے گندا ویڈیو بنایا اور اگر آپ نے اس کو دیکھا تو جیسے وہ مجرم ویسے عام مجرم، گویا آپ اس کا سپورٹ کر رہے ہیں، گویا آپ اس کی مدد کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کسی کے ظلم پر، کسی کے گناہ پر مدد مت کرو، سپورٹ مت کرو۔ اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو روکو، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو،
اور اگر اس سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو، اور اگر اس سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دل سے روکو، اس کو دور رکھو۔ اگر تو نے روکا نہیں بلکہ ساتھ دیا تو جیسے وہ مجرم ویسے تم مجرم، جیسے وہ جہنمی ویسے تم جہنمی۔ جتنے لوگ اس کے تماشائی بن کر دیکھتے رہے سارے تماشائی جہنم میں جائیں گے۔ تو مومن کی شان یہ ہے کہ مومن خود بھی گناہ سے بچے اور دوسروں کو بھی بچائے۔ ایک حدیث آپ کو میں سنانا چاہتا ہوں، بڑی پیاری، کلیجہ دہل جائے گا۔ سارا مجمع پہلے ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سنو، مشکات شریف جلد ثانی باب الامر بالمعروف صفحہ نمبر 436 کی حدیث سنو۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اوحى اللہ تعالی عز وجل الى جبریل علیہ السلام ان اقلم مدینہ کذا و کذا باہلها فقال یا ربی ان فیہم عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین فقال اقلبها علیہ وعلیہم فإن وجہہ لم یتمار فی ساعت قط۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ اجازت ہے؟ جلدی بیٹھو بیٹا، جلدی بیٹھو۔ ادھر دیکھیے نبی نے کیا فرمایا، بڑی شاندار حدیث میں نے سنائی۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ جلدی بولو۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 436 باب الامر بالمعروف کی حدیث ہے۔ ادھر دیکھیے، حضرت جابر کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ جبریل سے کہا، اے جبریل جاؤ فلاں بستی والوں کو الٹ پلٹ دو، تہس نہس کر دو، ان کے مکانوں کو زمین دوز کر دو، ان کے اندر زلزلہ پیدا کرو، پوری بستی کو ہلاک کر دو۔ یہ کس نے کہا؟ جلدی بولو۔ اللہ نے جبریل سے کہا۔ تو جبریل نے کہا یا ربی ان فیہم عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین۔ یا اللہ اس بستی میں ایک تیرا ایسا نیک بندہ رہتا ہے جس نے کبھی تیری نافرمانی نہیں کی، ہر وقت تیری عبادت کرتا ہے، ہر وقت تجھ سے محبت کرتا ہے، کبھی نافرمانی نہیں کی۔ اگر میں بستی والوں کو ہلاک کروں گا تو وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ تو رب نے فرمایا اقلبها علیہ وعلیہم، میرا عذاب بستی والوں پر بھی پہنچاؤ اور اس نیک بندے پر بھی پہنچاؤ، اس لیے کہ اس نے نیک کام تو کیا لیکن میرے بندوں کو گناہوں سے کبھی بچایا نہیں، میرے بندوں کو کبھی گناہوں سے بچایا نہیں، خود عبادت کرتا رہا لیکن میرے بندوں کو کبھی عبادت کرنے کے لیے کہا نہیں، خود تو نماز پڑھی لیکن میرے بندوں کو کبھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا۔ ادھر دیکھو اے جبریل، جاؤ بستی والوں کو بھی ہلاک کرو اور اس نیک بندے کو بھی ہلاک کرو، کیونکہ اس نے تو نماز پڑھی لیکن اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو گناہوں سے نہیں بچایا۔ تو اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو اس پر بھی آتا ہے۔ ادھر دیکھیے جو نیک لوگ ہوتے ہیں، کون نیک؟ وہ نیک لوگ، ادھر دیکھیے جس نے نیک کام تو کیا لیکن اپنے دوستوں کو نیک کام کا حکم نہیں دیا۔ بولو خود تو برائی سے بچے لیکن دوستوں کو نہیں بچایا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بچے غلطیاں کرتے ہیں تو ماں باپ بھی گنہگار ہوتے ہیں، بیوی غلطی کرتی ہے ماں باپ بھی، ادھر دیکھو شوہر مجرم ہوتا ہے، ادھر دیکھیے بیٹا بیٹی غلطی کرے گا تو بولو ماں باپ بھی مجرم ہوں گے، کیونکہ اللہ نے ماں باپ کو طاقت دی ہے، اگر چاہے تو اپنے بچوں کو کنٹرول میں رکھے۔ ارے زور سے بولو، اپنے بچوں کو شراب پینے سے منع کرے، چوری سے منع کرے، اگر نہیں مانتا تو اسے گھر سے نکالے۔ ادھر دیکھو اگر ماں باپ چاہ لے تو خود بھی نماز پڑھے اور بچوں کو بھی کہے نماز پڑھنے کے لیے، اگر شوہر چاہ لے تو خود بھی برائی سے بچے، بیوی کو بھی برائی سے بچائے، اگر بیوی برائی سے نہیں بچتی تو
تو بیوی بھی گنہگار، شوہر بھی گنہگار، کیونکہ شوہر کو اللہ نے طاقت دی ہے، وہ بیوی کو بچا سکتا ہے۔ اللہ نے ماں باپ کو طاقت دی ہے، اپنی اولاد کو بچا سکتا ہے۔ اللہ نے بھائی کو طاقت دی ہے کہ چھوٹے بھائی کو بچا سکتا ہے۔ اللہ نے گاؤں کے سرپنچ، مکھیا، پردھان کو یہ طاقت دی ہے کہ گاؤں کے بچوں کو تاش، جوا، سٹا سے بچا سکتا ہے، ان کو ڈرا سکتا ہے، دھمکا سکتا ہے، ان کا بائیکاٹ کر سکتا ہے۔ اگر کسی مکھیا کے سامنے بچے تاش کھیلتے رہے، گاؤں کے لوگ شراب پیتے رہے، جوا کھیلتے رہے، اگر اس نے نہیں منع کیا جبکہ طاقت تھی ہاتھ میں کہ وہ منع کر سکتا تھا، اس کے باوجود بھی نہیں روکا، تو جیسے وہ شرابی مجرم ہے ویسے وہ مکھیا بھی مجرم ہے۔ اگر اللہ کا عذاب شرابی پر آئے گا تو مکھیا پر بھی آئے گا، سرپنچ پر بھی آئے گا، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا؟ ارے برو، مسلمان کہنا آسان ہے لیکن مسلمان بن کر رہنا بہت مشکل کام ہے۔ اگر واقعی تم مسلمان بن کر رہنا چاہتے ہو، اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو خود بھی نیک کام کرو، دوستوں کو بھی حکم دو، خود بھی گناہ سے بچو، دوستوں کو بھی بچاؤ، خود بھی گناہ سے بچو، بچوں کو بھی بچاؤ، تاکہ ہمیشہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آپ زندہ رہے۔ ابھی میں نے آپ کو 2 حدیثیں آپ کو سنائی یا 3 حدیثیں سنائی، اجازت دیجئے تو میں آپ کو بڑی شاندار اور بھی حدیث سنانا چاہتا ہوں، لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے۔ تھکے تو نہیں ہے؟ زور سے بولو، تھکے تو نہیں ہے؟ اور زور سے بولو، تھکے تو نہیں ہے؟ ہاں، اگر تھکے نہیں ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ہاتھ نیچے کرو۔ یہ ہمارے بچے جتنے چینل والے ہیں، ادھر دیکھیے حضرات، آج کل جلسے میں کبھی کبھی کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ چینل والے پبلک سے زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں۔ ادھر دیکھیے، آج سے 2 دن پہلے جلسے میں اتنے چینل والے پہنچے کہ لگ رہا تھا کہ سننے والے سے زیادہ تو چینل والے ہیں۔ قسم خدا، ان چینل والوں نے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہمارے بچے؟ میں جانتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ آگے بڑھے، میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ پھولے پھلے، میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ خوب کمائے، خوب پیسہ کمائے، لیکن میرے بچوں یاد رکھو، غلط چیز کو چینل پہ ڈالنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ زور سے بولو، غلط چیز کو پیسہ کمانے کی خاطر تو نے غلط چیز ڈالا، اب جتنے لوگ اس کو شیئر کریں گے، ادھر دیکھیے جہاں جہاں تک پہنچے گا، ادھر دیکھیے جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے، اگر غلط چیز ہے تو تم تو خود گنہگار ہوئے، اور جتنے لوگوں نے گناہ کیا سب کا گناہ تمہارے سر پر بھی آیا۔ اس لیے توبہ کرو، اچھی چیز ڈالو، قرآن کی تلاوت ڈالو، نعت رسول ڈالو، علماء کی تقریر ڈالو، لیکن غلط چیز سے بچو۔ آگے سنو، میری تقریر طبیعت مچل جائے گی، قسم خدا۔ سارا مجمع اگر اجازت ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سنو، مشکات شریف جلد اول باب الکبائر صفحہ نمبر 17 کی حدیث سنو۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قیل وما ہن یا رسول اللہ فقال الشرک باللہ والسحر واکل الربا واکل مال الیتیم وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق وتولی یوم الزاف وقذف المحصنات۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ بہت شاندار حدیث،
بالکل دھیان سے سنیے، بہت شاندار حدیث نبی نے ارشاد فرمایا، 7 چیزیں ایسی ہیں، کتنی چیزیں؟ زور سے بولو، 7 چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں گی، جو تمہیں برباد کر دیں گی، جو تمہارے مکانوں کو ویران بنا دے گی، جو تمہارے پیسے کی برکت کو ختم کر دے گی۔ 7 چیزوں سے ضرور بچا کرو، توبہ کرو۔ پہلا نمبر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ دوسرا نمبر، کسی مسلمان کو برباد کرنے کے لیے جادو سیکھنا سکھانا۔ تیسرا نمبر، کسی غریب کی مدد نہ کرنا، اگر مدد مانگے تو پیسہ دے کر سود کھانا، رشوت کھانا۔ چوتھا نمبر، کسی غریب مسلمان کی زمین پر، مکان پر، ان کے مال پر ناجائز قبضہ کرنا۔ پانچواں نمبر، کسی کا ناحق خون بہانا۔ چھٹواں نمبر، دین کی بات آ جائے تو پیٹھ دکھا کر بھاگنا۔ ساتواں نمبر، پاک دامن عورتوں پر جھوٹا الزام لگانا۔ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں گی، جو تمہیں برباد کر دیں گی۔ اس لیے شرک سے توبہ کرو، جادو سے توبہ کرو، شرک سے بچا کرو، جادو سے بچا کرو، رشوت سے بچا کرو۔ دین کی بات آ جائے تو پیٹھ دکھانے سے بچا کرو، کسی پر جھوٹا الزام لگانے سے بچا کرو، ناحق خون بہانے سے بچا کرو، شراب سے توبہ کرو، جوا سے توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو۔ نہ جانے کس وقت کس گھڑی موت آ جائے، نہ جانے کس وقت کس گھڑی موت آ جائے۔ وہ مسلمان بڑا کم نصیب ہے کہ شراب تو پیا مگر توبہ نہ کر سکا، اچانک موت آئی دنیا سے چلا گیا۔ وہ مسلمان بڑا کم نصیب ہے کہ جوا تو کھیلتا رہا، توبہ نہ کر سکا، اچانک موت آئی دنیا سے چلا گیا۔ وہ مسلمان بڑا کم نصیب ہے جس نے سٹا تو کھیلا، غلط کام تو کیا، توبہ نہ کر سکا، اچانک موت آئی دنیا سے چلا گیا۔ لیکن وہ مسلمان بڑا خوش نصیب ہے کہ یاد رکھو، گناہ تو زندگی میں اس نے کیا مگر مرنے سے پہلے اللہ سے توبہ کر لیا اور توبہ کر کے دنیا سے گیا۔ وہ مسلمان بڑا خوش نصیب ہے جن کی موت نماز کی حالت میں آئے۔ وہ مسلمان بڑا خوش نصیب ہے جن کی موت روزے کی حالت میں آئے۔ وہ مسلمان بڑا خوش نصیب ہے جن کی موت قرآن پڑھتے پڑھتے آئے۔ وہ مسلمان بڑا خوش نصیب ہے جن کی موت نیک کام کرتے کرتے آ جائے اور مسکراتا ہوا دنیا سے چلا جائے۔ ربانی صاحب قبلہ فیضان بابو حضور، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹھیے، اجازت ہے؟ زور سے بولو، اجازت ہے؟ میرے سامنے بیٹھ کر سو مت، میرے پاس موضوع کی کمی نہیں، بہت موضوع ہے۔ کسی موضوع پر میں تقریر کر سکتا ہوں اور کسی موضوع پر آج بھی تقریر کر سکتا تھا، لیکن قبرستان بغل میں ہے، جلسہ اسی کے نام سے ہے تو جیسا جلسہ ویسی تقریر۔ ادھر دیکھو، موت کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ آپ لوگ جلسہ کراتے ہیں وہ بھی قبرستان کے بغل میں، قبرستان کے نام سے، میت کے نام سے ان کو ثواب پہنچانے کے لیے۔ قسم خدا، مرنا تو سب کو ہے، زور سے بولو، مرنا سب کو ہے۔ اسی قبرستان میں تمہارے ابا لیٹے ہیں، اسی قبرستان میں تمہارے دادا لیٹے ہیں، اسی قبرستان میں تمہاری دادی نانی، تمہارے خاندان کے لوگ لیٹے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہو یہ لوگ آپ کو نہیں دیکھ رہے؟
قسم خدا نبی فرماتے ہیں مرنے والا تمہارے سلام کا جواب بھی دیتا ہے، مرنے والا تمہارے چلنے کی آواز بھی سنتا ہے، مرنے والا تمہیں پہچانتا بھی ہے کہ میرا بیٹا جا رہا ہے، میرا بھتیجا جا رہا ہے۔ آپ یہ مت سمجھو جسم گل گیا ہے لیکن روح باقی ہے۔ ہاتھ بولو، ہاتھ اٹھا کر بولو، جسم گل گیا ہے مگر روح باقی ہے۔ روح کہاں رہتی ہے؟ ادھر دیکھو، نبی فرماتے ہیں دنیا میں جس کا جتنا بولو اچھا عمل تھا، حضرت بس رہنے دیجئے ٹھیک ہے، اب کچھ مت کرو، بیٹھو۔ دنیا میں جس کا جیسا عمل تھا اسی حساب سے تم ڈسٹرب مت کرو مجھے، چپ چاپ سے بیٹھو، اس مائک کو بھی کچھ مت کہیے، حضرت رہنے دیجئے، چپ چاپ سے بیٹھیے۔ ادھر دیکھیے، روح کہاں رہتی ہے؟ دنیا میں جس کا جیسا عمل تھا اسی حساب سے اس کے روحوں کا مقام ہوتا ہے، منزل ہوتی ہے۔ ادھر دیکھیے، اگر دنیا میں بہت اچھا عمل کیا تو نبی فرماتے ہیں شہیدوں کی روح لوح محفوظ میں ہوتی ہے۔ بولو، شہیدوں کی روح قندیلوں کی شکل میں، شہیدوں کی روح لوح محفوظ میں ہوتی ہے۔ اور اگر اور تھوڑا سا کم درجے کا عمل تھا تو ان کی روح پہلے آسمان پر، اور تھوڑا کم درجے کا عمل تھا تو اس کی روح دوسرے آسمان پر، اور کم درجے کا عمل تھا ادھر دیکھیے تو ان کی روح تیسرے آسمان پر، اسی طرح چوتھے بولو دوسرے پہلے، یہاں تک کہ اور کم درجہ کا عمل کیا دنیا میں، بہت بولو بہت زیادہ نیک کام نہیں کیا لیکن کیا، برائیوں سے بچا، ایمان پر خاتمہ ہوا، تو ان کی روح آسمان اور زمین کے بیچ میں رہتی ہے۔ اور اگر دنیا میں تھوڑا سا نیک کام کیا اور ایمان پر دنیا سے گیا تو اس کی روح قبر پر پرندوں کی شکل میں رہتی ہے، ان کی روح قبر پر پرندوں کی شکل میں رہتی ہے۔ مگر خاص بات یہ ہے کہ روح چاہے جہاں بھی رہے قبر سے کنیکشن ہمیشہ رہتا ہے، قبر سے رشتہ ہمیشہ رہتا ہے۔ اگر ان کی روح پہلے آسمان پر ہے، ان کی روح دوسرے پر ہے، تیسرے پر ہے، چوتھے پر ہے، پانچویں پر ہے، چھٹویں پر ہے، ساتویں پر ہے، بولو لوح محفوظ میں قندیلوں کی شکل میں ہے، تو یہ مت سمجھو کہ ہم قبر پر جائیں گے، قبرستان جائیں گے تو وہ ہم کو نہیں دیکھیں گے، نہیں، وہ تم کو دیکھیں گے بھی، پہچانیں گے بھی، وہ تمہارے سلام کا جواب بھی دیں گے۔ یہ ہے مومنوں کے روح کی طاقت، یہ ہے مومنوں کے آتما کی طاقت، یہ ہے مومنوں کی شان۔ مومن مرنے سے پہلے جب تک زندہ تھا کان میں وہ طاقت نہیں تھی کہ دور دراز کی آواز کو سن سکے، جب تک دنیا میں زندہ تھا آنکھوں میں وہ طاقت نہیں تھی کہ دور دراز کی چیزوں کو دیکھ سکے، لیکن مومن جب مر جاتا ہے تو اس کی طاقت بڑھا دی جاتی ہے، اب آنکھیں ان کی دور دراز کی چیزوں کو دیکھا کرتی ہے، ان کے کان دور دراز کی باتوں کو سن لیا کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے مومن کی روح قبرستان سے ان کا کنیکشن ہے۔ تم جب آتے ہو قبرستان اور سامنے بیٹھتے ہو تو یہ جتنی روح ہے سب دیکھ رہی ہے کہ میرا بیٹا ہے، میرا بھتیجا ہے، میرا پوتا ہے، میرا بھائی ہے۔ اس لیے جب جلسہ کیا کرو تو خاص کر اس دن اپنے رشتہ داروں کی قبر پر فاتحہ ضرور پڑھا کرو اور ان کو سلام کیا کرو، اگر یاد ہے تو۔ اگر قبر کا نشان باقی ہے تو چلے جاؤ قبر پر، ان کو سلام کرو اور کچھ قرآن پڑھو اور ان کو ثواب پہنچاؤ، یہ ان کا حق ہے۔ یاد رکھیے کیونکہ مرنے والا آپ کا سارا منظر دیکھتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حدیث پاک میں آیا ہے، ادھر دیکھیے نبی، حدیث پاک میں آیا ہے کہ مرنے والا اس وقت زیادہ خوش ہوتا ہے جس کو دنیا میں وہ چاہتا تھا اگر وہ قبر پر پہنچتا ہے۔
دنیا میں جس کو وہ چاہتا تھا اگر وہ قبر پر پہنچتا ہے تو مرنے والا اس کو دیکھ کر زیادہ خوش ہوتا ہے، اور جب بیٹا بھتیجا پہنچتا ہے تو اس کی آتما مانوس ہوتی ہے، روح مچلتی ہے، اللہ سے کہتی ہے اے اللہ میرا بیٹا پھولے پھلے، میرا بیٹا آگے بڑھے، میرے بیٹے کو اپنی حفاظت میں رکھ۔ یہ قبرستان والے آپ کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں۔ مٹا دو اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے؟ اگر اجازت ہے تو اور بھی شاندار حدیث آپ کو سناؤں، لیکن ایسے نہیں سناؤں گا۔ سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ بچے کو پکڑ کے بیٹھائیے، بچے کو پکڑ کے بیٹھائیے، بیٹا بیٹھ جا، جلدی بیٹھ جا چوپ چاپ سے۔ اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے تو ماشاءاللہ سارا مجمع اور بولو، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سن لو، ترمذی شریف جلد ثانی باب الفتن صفحہ نمبر 44 کی حدیث سنو۔ ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا فعلت امتی 15 خصلۃ حل بها البلاء قیل وما هي یا رسول اللہ فقال اذا كان المغنم دبلا والامانة مغنما والزكاة مغرما واتى الرجل زوجته وقى امه وبر صديقه وجفا اباه وارتفعت الاصوات في المساجد وكان زعيم القوم ارسلهم واكرم الرجل عن خوف الشر وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعنا آخر هذه الامت اولا۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ تھکے تو نہیں ہے؟ ارے زور سے بولو تھکے تو نہیں ہے؟ کاپی کا حساب بعد میں کیجئے گا، ابھی قدرت کا حساب چل رہا ہے۔ ارے بولو کس کا حساب چل رہا ہے؟ ہاں یہ کاپی کا حساب، اس کی فکر مت کرے، یہ تو گھر میں بیٹھ کے کر لیں گے۔ ابھی جلسے میں میری تقریر میں قدرت کا حساب چل رہا ہے۔ ہر ایک کو قیامت میں اپنے رب کی بارگاہ میں حساب تو دینا ہوگا۔ قرآن کہتا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ رب فرماتا ہے میرے بندو، تم لوگوں میں جس نے ذرہ برابر بھی نیک کام کیا ہوگا قیامت میں وہ اپنی نیکیوں کو بھی دیکھے گا اور اس کا بدلہ بھی پائے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی کسی کا دل دکھایا ہوگا تو وہ اپنے اس برے انجام کو بھی دیکھے گا اور اس برے انجام کا پھل بھی پائے گا۔ اس لیے قدرت کا حساب بڑا تگڑا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی گرفتاری بڑی سخت ہے۔ اللہ جب کسی کو گرفتار کر لیتا ہے تو پھر اس کو کوئی بچا نہیں سکتا، لیکن اللہ جلدی گرفتار نہیں کرتا ہے۔ زور سے بولو اللہ جلدی کسی کو جلدی گرفتار نہیں کرتا، وہ بڑا مہربان ہے، اپنے بندوں کو موقع دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ جلدی بولو۔ اگر کوئی بندہ شراب پیا، مان لیجئے ادھر دیکھیے، جب کوئی بندہ شراب پیتا ہے تو اللہ فوراً اس کو گرفتار نہیں کرتا ہے، سزا نہیں دیتا، آسمان توڑ کر نہیں گرا دیتا۔ ارے بولو، یا بچھو کو حکم نہیں دے دیتا کہ جاؤ ڈس لو، یا سانپ کو حکم نہیں دیتا کہ جاؤ، ارے بولو سانپ کو حکم نہیں دیتا کہ ڈس لو، یا بچھو کو حکم نہیں دیتا کہ ڈنک مار دو۔ اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے، اپنے بندوں کو ادھر دیکھیں کسی بھی گناہ پر فوراً سزا نہیں دیتا، اپنے بندوں کو توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے، اپنے بندوں کو ہوش میں آنے کا موقع دیتا ہے، اپنے بندوں کو گناہوں پر آنسو بہانے کا موقع دیتا ہے، اپنے بندوں کو گناہوں پر شرمندہ ہونے کا موقع دیتا ہے۔ اگر وہ گناہوں پر شرمندہ نہیں ہوا، توبہ نہیں کیا، آنسو نہیں بہایا، گناہ پہ گناہ کرتا چلا گیا،
تو پھر اللہ اپنی رسی کو ٹائٹ کر لیتا ہے، تو پھر اس کو کوئی بچا نہیں سکتا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی۔ بڑے بڑے ترم خان دنیا سے چلے گئے، فرعون، نمرود، شداد، بڑے بڑے ظالم راجا مہاراجا دنیا میں آئے، خاک میں مل گئے۔ اللہ نے جب رسی بولو اپنی گرفتاری فرمائی، اللہ نے جب اس کی گرفتاری فرمائی تو دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہ سکی۔ یاد رکھیے وہ بڑا مہربان ہے، وہ تمہاری ماں سے بھی زیادہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ تمہارے باپ سے بھی زیادہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ تمہارے بیوی بچوں سے بھی زیادہ تم سے محبت کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ گناہ سے خود بھی بچو اور بچوں کو بھی بچاؤ۔ شرط یہ ہے کہ خود بھی بولو گناہ سے بچو، بیوی کو بھی بچاؤ۔ شرط یہ ہے کہ خود بھی گناہ سے بچو، بستی والوں کو بھی بچاؤ۔ اگر آپ نہیں بچے تو اللہ کے عذاب سے آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اجازت دیجئے، حدیث تو میں نے سنا دی ہے، لیکن یہیں پر رک کر ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، پھر حدیث کا مطلب کمپلیٹ کروں گا۔ اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے۔ لیکن لگتا ہے کہ آپ تھک گئے، تھکے نہیں ہیں تو سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو۔